الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد والغائب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر تبلیغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جمعے کی گزارشات میں تسلسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے تھے. ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع پر گزارشات عرض کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جہاں سے وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا چھوڑا ہے وہاں سے ذکر کریں گے. آج کی گزارشات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع کے اوپر بیان کرنا ہے. جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی آپ پر جو وحی آئی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور آپ کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لے لیا ہے. آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اور کافر کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جو تم میں سے حاضر ہے اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچائے. خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے خطبوں میں یہ بہت عظیم اور عجیب و غریب قسم کا خطبہ ہے. اسلام میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے انسانی حقوق کا جو منشور دیا ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے بڑھ کر کوئی اور انسان انسانی حقوق کا منشور پیش نہیں کر سکا۔ انسانیت کے حقوق، ادب و احترام، جان و مال کی حفاظت خطبہ حجۃ الوداع میں اور قرآن و سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم اور دیگر تمام اور معاشرتی اور معاملاتی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع پر میں بالترتیب بالتفصیل جو اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ ان 3-4 جمعوں میں عرض کروں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب کر کے خطبہ دیا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز اونچی تھی، وہ آپ کے قریب کھڑے تھے، جب آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے تو پھر وہ اونچی آواز کے ساتھ دوسروں تک وہ جملہ پہنچاتے تھے۔ یہ خطبہ میدان عرفات میں جمعے کے دن 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ ہے جہاں پر آج، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کے بعد خطبہ منا میں بھی دیا ہے، کچھ مزدلفہ میں بھی دیا ہے، لیکن یہ خطبہ سب سے زیادہ اہم خطبہ ہے۔ اس سے پہلے سال حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا اور اس میں اعلان کروایا تھا کہ آئندہ جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق کوئی شخص حج عمرہ اور طواف نہیں کر سکتا۔ اور اس سال جب آپ کا حج کا ارادہ ہوا تو آپ نے تمام علاقوں میں پیغام بھجوایا کہ ہر مسلمان کوشش کرے اس حج میں حاضر ہونے کی اور مجھ سے مناسک اور احکام اور ہدایات سیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اور بحرین کے علاقے کی طرف تھے، ان کو ہدایت تھی کہ آپ کم از کم 100 اونٹ لے کر آئیں گے۔ یہ 100 اونٹ لے کر آ گئے تھے، لیکن جب حدود حرم میں داخل ہوئے، میقات سے آگے آنے لگے، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میں نے نیت کیا کرنی ہے۔ کیا فراست تھی ان لوگوں کی، کیا سمجھ تھی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے تھے، یہ تھوڑے لیٹ ہو گئے، تو میقات سے جب نیت کر رہے ہیں، وہ نیت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ نیت یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے میرے رب، آپ کے آخری رسول ہمارے رسول حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حج اور عمرے کی جو نیت کی ہے، میں بھی وہی نیت کر رہا ہوں۔ نیت تو پتہ نہیں تھی نا کیسے کرنی ہے۔ یہ دوستو محبت اور عشق کی بات ہے کہ ادنیٰ سی سنت کو بھی یہ جماعت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اس لیے تو اس جماعت کے لیے لقب رضی اللہ عنہم کا ہوا ہے۔ جب پہنچ گئے، ملاقات ہو گئی، عمرہ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ علی بال منڈوا دو، احرام کھول دو۔ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ نے بال نہیں منڈوائے، احرام نہیں کھولا، تو میں بھی نہیں کھولتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو
جانور ذبح ہونے کے لیے جو حج میں ذبح ہونے ہیں وہ ساتھ لے کر آیا ہوں، اس لیے میں حلال نہیں ہو سکتا ہوں، تو آپ حلال ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بھی میقات سے یہی نیت کی ہے کہ جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، میری وہی نیت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ بھی میری طرح محرم رہو گے تو میں اپنی قربانیوں میں آپ کو بھی شریک کر لیتا ہوں، پھر آپ اس وقت حلال ہوں گے جب میں حلال ہوں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بہت اہم خطبہ ہے، اور امت مسلمہ اور انسانیت کو ایک اہم پیغام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی تو فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین کو یہ بات پہنچائیں، اور پہنچاتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ زندگیاں ایک ایسی جماعت نے دین کی خدمت میں کھپا دی ہیں، خرچ کر دی ہیں۔ آپ کی ایک ایک ادا کو آگے پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہر دور میں بے لوث اس طرح رہی ہے دوستو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آگے نقل کیا ہے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے، میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا طرفدار نہیں ہوں، آپ لوگ بڑے عرصے سے مجھ سے واقف ہیں۔ تعمیر کا ذہن ہے، تنقید اور تخریب کا ذہن اساتذہ نے نہیں دیا ہے۔ حق بات حق طریقے سے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے مانگ کر آتا ہوں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے ساتھیوں کے لیے جو اس وقت کے لحاظ سے اسلام کی بات زیادہ ضروری ہے وہ اچھے انداز میں مجھ سے کرا دے۔ میں آگے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی اعتراض کسی ساتھی کو ہو تو میں پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر رہا ہوں، کہ کسی خوبی کو ذکر کر رہا ہوں۔ میں اس وقت درس نظامی کا طالب علم تھا جب جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، اور قاری خوشی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ ساتھ لے کر گئے تھے، انہوں نے تلاوت کی تھی۔ جب صدر صاحب کو دعوت خطاب دی گئی تو یہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے اسلامی روایات میں یہ ہے کہ اہم جلسے میں مقرر کے خطاب سے پہلے ہم اس جلسے کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں۔ جب انسان دل و دماغ کے لحاظ سے سچا ہو نا، اس کا رعب بھی ہوتا ہے اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ قاری صاحب نے تلاوت کی اور عجیب تلاوت تھی۔ پھر دنیا انسانیت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ حجۃ الوداع ضیاء الحق صاحب مرحوم کی زبان سے سنا ہے، جو پوری دنیا میں بیک وقت نشر ہوا ہے۔ کہ اللہ نے اس شخص کو یہ اعزاز دیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع ضیاء صاحب نے اقوام متحدہ کی تقریر میں پورا اول سے آخر تک نقل کیا ہے۔ جو 50-60 کے لگ بھگ اسلامی حکمران تھے وہ آپ دیدہ ہو گئے، بڑے بڑے عرب حکمران بھی ہیں اور گزرے ہیں۔ اللہ جس کو یہ سعادت دے، یہی وجہ بنی تھی کہ شاہ فہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضیاء الحق صاحب کو مسجد حرام میں امامت کے لیے کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں، آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہو کہ آپ نے حق ادا کیا کہ دعوت و تبلیغ کا، توحید و رسالت کا، انسانیت کے حق کو جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، وہ آپ نے آج پوری دنیا کو یک وقت ایک ٹائم میں سنا دیا ہے۔ دوستو، الفاظ زبان سے اچھے تب نکلتے ہیں جب اندر کوئی اچھائی ہو۔ اگر وہ ایسا ویسا ہی کوئی تھا تو آج کوئی ایسے الفاظ نکال کے دکھا دینا۔ تقریر میں پاکستان میں رہ کر اسلام کا نام لینا،
نماز روزے کا نام لینا اور اچھی باتوں کا نام لینے سے ڈرتے ہیں پاکستان میں رہ کر، اور اس وقت پوری دنیا نے یہ خطبہ سنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر زمانے میں ہر جگہ پہنچتا ہی رہا، لیکن صدیاں بعد بھی وہ پیغام آپ کا پوری دنیا نے سنا ہے۔ ہر سال جو میدان عرفات میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع بھی پورا نقل کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ میں جب خطبہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اتنا درد بھرا پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو سمجھ اور فراست میں اونچے تھے وہ رونے لگ گئے۔ فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بہذا الموقف ابدا۔ اے انسانوں میری بات غور سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے خبر نہیں، لگتا یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس جگہ میں میری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، مجھے خبر نہیں، لیکن لگتا یہ ہے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آج کے بعد آئندہ کبھی بھی میدان عرفات میں میری آپ کی ملاقات ہو سکے گی، اب یہ آخری ملاقات ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ اسی جملے کی وجہ سے دوستو اس خطبے کا نام بھی خطبہ حجۃ الوداع، کیا آپ کا آخری حج ہے اور آخری یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے سب طرف پیغام بھجوائے تھے کہ سارے لوگ میرے ساتھ اس حج میں شریک ہو جاؤ، اور یہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے سننا آسان نہیں تھا دوستو کہ آئندہ کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے آپ نے حج کیے، وہ ہجرت سے پہلے جو موسم حج میں آپ کی ملاقاتیں بھی مدینہ طیبہ کے وفود سے ہوتی رہی، وہ مسلمان ہوتے رہے، لیکن مناسک کے سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے اور امت کو ایک اہم پیغام دینے کے اعتبار سے یہ آخری حج ہے، اور ایک ہی حج ہے جو مدینہ طیبہ سے آپ نے کیا۔ اس سے پہلے حج آپ کے ہجرت سے پہلے مکہ زندگی میں ہیں، بعض نے 3 لکھے، بعض نے 2، بعض نے 4 لکھے۔ دیکھو دوستو، جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور اس کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، جہاں دفن ہونا ہے وہ جگہ مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اور اس پر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، اجازت ہے تو روح قبض کر لیتے ہیں، اور اگر اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک ساتھی کو اختیار دیا گیا ہے کہ میرے پاس آ جاتے ہو یا ادھر ہی رہتے ہو تو
ایک صحابی نے پوچھا حضرت پھر اس ساتھی نے کیا منتخب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس ساتھی نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ جس ساتھی کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ساتھی ہیں، انہوں نے ہی اللہ کی طرف جانے کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، باقی ہر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اجل مقرر ہے۔ وفات کی جگہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کی جگہ بھی مقرر تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری مٹی سے، جس نورانی مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا، اس سے جو کچھ بچ گئی تھی اس سے ابو بکر اور عمر کو بنایا۔ تو جدھر میں دفن ہوں گا ادھر میرے ساتھ میری بچی کچی مٹی جو ہے وہ بھی میرے ساتھ دفن ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن عام انسانیت کا وقت مقرر ہے دوستو، اب کسی کو کیا خبر کب مقرر ہے۔ لہذا اپنے عقیدہ اعمال نظام صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ قرآن نے کئی جگہوں میں اعلان کیا، فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ دوستو جب اجل آ جائے گی، روح نکالنے والے فرشتے جب حاضر ہو جائیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو بھی چیز دنیا میں آئی اس نے ضرور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمہیں پورا اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کی نیکیاں اور خوبیاں غالب رہیں اسے جہنم سے دور کیا جائے گا، بچایا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے جو اس شخص نے جیت لی ہے۔ ادخل الجنت فقد فاز۔ اے انسانوں، اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتیوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دنیا میں مدہوش نہ ہو جانا یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں دل نہ لگانا، دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو بسانا۔ یہ موت آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، غریبوں پہ آئے گی، کسی کو بم دھماکوں میں، بڑے بڑے مضبوط ایوانوں میں بھی آ جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا دوستوں کہ میری ملاقات تمہارے ساتھ اس جگہ میں آئندہ کبھی نہیں ہوگی، صحابہ کرام حیران ہو گئے، بہت سے آپ دیدہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر سب سے پہلی ہدایت جو جاری کی ہے، فرمایا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وحرمت شہرکم ھذا وحرمت بلدکم ھذا الی ان تلقوا ربکم وَيَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ۔ تمہاری جانیں، تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے، کسی کو مارنا یہ بھی حرام ہے، کسی کو قتل کرنا
یہ بھی حرام ہے، کسی کی چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، کسی کا ڈاکہ ڈالنا کسی پہ یہ بھی حرام ہے، کسی سے دھوکے کے ذریعے سے اس کی مال و دولت کو لوٹنا یہ بھی حرام ہے، رشوت کے ذریعے سے مال و دولت کو لوٹنا یہ بھی حرام ہے۔ یا ایھا الناس ان اموالکم دماءکم و اموالکم حرام علیکم، آئندہ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دینا، قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ورنہ اللہ کے قانون نافذ ہو جائیں گے۔ اور اس دن کی طرح جیسے میدان عرفات محترم ہے، اس شہر کی طرح جیسے مکہ مکرمہ محترم ہے، اس مہینے کی طرح جیسے اشہر حج اشہر حرم محترم ہیں، اس اللہ کے گھر کی طرح جس طرح اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ مکرمہ محترم ہے، اس طریقے سے اے مسلمانوں تمہارے دوسرے مسلمانوں کے اموال تمہارے اوپر حرام ہیں، ان کا احترام واجب ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہو، اور اگر دو گے تو پھر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور ایسا قانون کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مالدار خاندان کی ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون سے چوری ہو گئی، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے سفارش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ حضرت ہم جو جرمانہ بھی ہو وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی اور گواہوں سے اس کی چوری ثابت ہو جاتی تو میں فاطمہ بنت محمد کو بھی معاف نہ کرتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تو دوسرے خاندان اور دوسری بات ہے، اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو دوسرے کے مال و متاع ہر چیز لوٹتا رہے اور اس کو استثناء حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، پہلا خطبہ دیا، جان سنبھل کر خطبہ دیا، اور ایک جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو اگر تمہارے امیر المؤمنین سے عمر سے کوئی غلطی ہو گئی، قرآن و سنت کے خلاف وہ کام کرنے لگ گیا تو تم کیا کرو گے اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے امیر المؤمنین کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ قرآن و سنت سے اگر امیر المؤمنین ہٹ گیا تو میں اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کو سیدھا کر دوں گا۔ استثناء ہوتا، بادشاہ کا استثناء ہوتا تو پھر اس طریقے سے جملہ کہلواتے۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے دل کو خوش کر دیا، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک وقت کے مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو بھی سیدھا کرنے والے نوجوان موجود ہیں۔ جب آپ عمرہ کر رہے تھے، ایک سائڈ کے علاقے کا بادشاہ مسلمان ہوا، بڑا قد، بڑا وجیح، اور اس کو عمرے کا طریقہ سکھایا، وہ طواف کرنے لگا، اس کی چادر نیچے گھسٹ رہی تھی، ایک غریب سے شخص کے پاؤں آ گیا اس کی چادر پر، اس نے اس شخص کو تھپڑ مارا جس کا پاؤں آ گیا اس نو مسلم بادشاہ کی چادر کے اوپر۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت کی، وہ موجود تھے مکہ مکرمہ میں، اور شکایت کی کہ حضرت اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور بہت سخت مارا ہے۔ بلایا اس کو، کہا یا یہ آپ کو تھپڑ مارے گا یا اس سے معافی لے لو، بس 2 ہی صورتیں ہیں، یا معاف کرا لو اس سے یا پھر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ لگے گا آپ کو۔ کہا میں بادشاہ ہوں، میں اپنے علاقے کا سردار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ اسلام کو اس لیے اللہ نے شان و شوکت عطا کی ہے کہ اس میں بڑا چھوٹا اور یوں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہی ہے فیصلہ، یا اس سے معافی مانگ لو، یہ آپ کو خوشی سے معاف کر دے، یا پھر یہ آپ کو تھپڑ مارے گا، تبھی آپ کی یہ معافی ہو سکتی ہے، چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں، میں واپس ہوتا ہوں، میں فلاں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سرداری کا فخر دکھاتے ہو۔ تو بات یہ ہے دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ہدایت نامہ، پہلا فرمان اس خطبے میں کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، یہ سب برابر ہیں اور کوئی کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ پھر دوسرا اس کے بعد فرمایا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَانَةً فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، جس شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ امانت کی حفاظت کرے، اور جس کی امانت ہے اس تک صحیح طریقے سے پہنچا دے۔ امانت دوستو یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس میں سب کچھ داخل ہے۔ عام جو اس کا مشہور مطلب ہے کہ کوئی کسی کے پاس پیسے رکھوائے تو یہ امانت ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اس تک پہنچانی چاہیے، یہ بھی مفہوم ہے اس کا۔ اور کوئی کسی کے پاس بات راز کی رکھے تو اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور کسی کو نہیں بتانا۔ بات بھی، مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے۔ مزید اس سے ہٹ کر انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ سب امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے تو پوچھو گی ان کی حفاظت کیسے کی، امانت کے ساتھ آپ کیا برتاؤ تھا۔ جو عہدہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو افسر ہے، یہ افسری، یہ عہدہ، یہ بادشاہت، یہ قاضی اور جج ہونا، یہ سب امانت ہے، اور امانت کو اگر صحیح ادا کیا گیا تو کامیاب ہے، اور اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو یہ رسوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قرآن مجید نے 5ویں پارے میں اعلان فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں آرڈر کر رہا ہے کہ امانت صحیح طریقے سے پہنچا دو، اور جب تمہارے حوالے ہو جائے فیصلہ تو انصاف سے کرو۔ ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ کتنے اچھے انداز میں تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کس طرح امانت کا خیال رکھ رہے ہو؟ یہ بادشاہت امانت ہے دوستو، یہ افسری امانت ہے، یہ عہدہ امانت ہے، ارباب اقتدار اور ارباب حکومت یہ سارے امانت کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اگر امانت کا حق صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں دنیا آخرت میں سرخروئی ہوگی، کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، اور اگر امانت میں خیانت ہے اور ہے، اگر امانت میں خیانت ہے اور ہے تو پھر دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، یاد رکھنا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، جھوٹ بولتا ہے اکثر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتے ہیں ووٹ حاصل کرتے وقت، وزارت کے حلف نامے کے وقت ہر طرح کے وعدے ہوتے ہیں اور بعد میں کارنامے اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا منافق کی علامتوں میں داخل ہو گیا۔
اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اگر تینوں کسی کے اندر ہیں تو تینوں علامتیں منافق کی ہو گئیں، اگر کچھ ہیں تو اتنا وہ منافق ہے۔ یہ ساری دوستو زندگی یہ ساری امانت کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جج ہونا، قاضی ہونا، بادشاہ ہونا، یہ دوستو ظاہری طور پر تو بڑا پر رونق نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل امتحان ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ انسان اپنے چھوٹے موٹے روزمرہ کی زندگی کے امتحان سے ہی نجات پا لے تو کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ ابو بکر چڑیا ہوتا کہ پوچھ تو نہیں ہوگی نا، حساب و کتاب تو نہیں ہوگا اس سے، جتنا بڑا ہوتا اتنی بڑی امانت ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، اور ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید جو عباسی خاندان میں کسی حد تک بہتر خلیفہ تھا رحمہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ کئی شادیاں تھیں، جو مشہور ہے اہلیہ حضرت زبیدہ رحمہ اللہ تعالی، وہ ان سے زیادہ نیک تھی۔ اور عجیب بات ہے دوستو، یومیہ 100 حافظ قرآن کا یہ پروگرام رہتا تھا۔ اکثر ان میں سے ایسی حافظہ خواتین حضرت زبیدہ رحمہ اللہ تعالی نے رکھی ہوئی تھیں کہ جو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی، ہر وقت گھر میں، تاکہ بادشاہت کا نظام امن سے چلے، عدل و انصاف ہوتا رہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ان کے زمانے میں چیف جج تھے۔ جب یہ جرمن اور یہ وہ پٹ کے تباہ ہو گئے تو پھر سوچنے لگ گئے تھے کہ کوئی امن کا نظام ہونا چاہیے، کوئی امن کا لا ہو کہ اس کے مطابق ہم سلو کر لیں، اب کتنے اور جنگیں کریں گے۔ تو اس نے دانشوروں کو پوری دنیا کی رہبریلیوں میں گھمایا پھرایا، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ملی، سیر کبیر، جس میں سلو کے مطابق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انہوں نے جمع کیے تھے۔ یہ ان کافروں کو امام محمد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، بہت کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو قاضی ابو یوسف چیف جج تھے اس وقت کے بادشاہ میں، جو کسی حد تک بہتر بادشاہ گزرا ہے، بڑے اچھے کارنامے بھی ہیں، بڑی حکومت تھی اس کی۔ اور جب فوت ہو رہے ہیں، حالت نزع شروع ہو گئی تو رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ رو کیوں رہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہاں اپنی ماضی کے اوپر نظر ڈال رہا ہوں، ایک غلطی ایسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ممکن ہے آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی تو میں جواب کیا دوں گا، اس فکر میں رو رہا ہوں۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ کون سی غلطی ہے؟ کہا غلطی یہ ہے کہ ایک یہودی نے امیر المؤمنین ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، تو میں نے آرڈر نامہ لکھا کہ بادشاہ سلامت خود عدالت میں حاضر ہوں گے، درمیان میں کوئی واسطہ وکیل وہ نہ بھیجے۔ وکالت اسلام میں جائز ہے، ضروری نہیں ہے، کبھی مجبوراً انسان حاضر نہیں ہو سکتا تو اپنے نمائندے کو بھیج سکتا ہے۔ یہی مطلب نہیں ہے کہ وکیل ہونا بالکل ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اسلام میں نہیں یہ بات۔ تو جب بادشاہ وقت عدالت میں حاضر ہو گیا تو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے کرسی کے اوپر بیٹھنے کا اشارہ کیا ہارون الرشید کو، اور وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔
اور اس یہودی کو جو مدعی تھا وہ کھڑا رہا، اس کو میں نے کرسی نہیں دی، یہ مجھ سے بے انصافی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ آخرت میں مجھ سے پوچھ ہو جائے گی کہ آپ نے بے انصافی کی تھی۔ دوستو یہ بات ہے، اور عجیب بات یہ کہ اس مقدمہ میں جس فریق کے حق میں فیصلہ ہوا وہ یہودی تھا، ایک باغ کا ایک زمین کا مقدمہ تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، لیکن بس انسان ہونے کے لحاظ سے جب بادشاہ سامنے آیا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے، یہ مجھ سے غلطی اور بے انصافی ہوئی ہے کہ بادشاہ کو کھڑا رکھنا تھا، یا پھر بادشاہ کو جب میں نے کرسی کے اوپر بٹھایا تو مدعی کو بھی کرسی پر بٹھانا تھا۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اموال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں یہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں دوستو، صحابہ ساتھ ہیں، فرمایا اس گھر کی عظمت کو جانتے ہو، اس گھر کے احترام کو جانتے ہو، اس کی طرف بے ادبی سے دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ بیٹھنا، ٹیک لگانا یا ہاتھ لگانا بے ادبی سے بھی گناہ کبیرہ ہے، بے ادبی سے دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو گرانا پھر کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، آبرو ریزی کرتا ہے، تو کئی مرتبہ بیت اللہ شریف کو گرانے سے زیادہ گناہگار ہو رہا ہے۔ انما ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، اس شہر کی طرح، اس دن کی طرح، اس بیت اللہ کی طرح، اس مہینے کی طرح تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر واجب ہے کہ احترام کرو، کسی کی تحقیر نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد امانت کی بات کی، اور پھر چوتھا جملہ ارشاد فرمایا فمن کان ربن فهو موضوع كله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اعلان کر رہا ہوں کہ سودی لین دین آج سے ختم ہو گیا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود خارج کر رہا ہوں، مٹا رہا ہوں، بس صرف اتنا مال وہ لے سکتے ہیں جتنا مال انہوں نے ان کو دوسرے فریقوں کو دیا تھا۔ آج کے بعد سودی لین دین نہ کرنا، ورنہ گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے دوستو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سودی لین دین نہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو سودی لین دین نہ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین سے باز نہ آئے تو پھر تمہارا جھگڑا ہو رہا ہے، تمہاری جنگ ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سود ختم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم۔ صدقے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے رزق میں برکت آتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اور سودی لین دین سے بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، مٹتا ہے، بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی سود کی نحوست دیکھو کہ پورے ملک کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور پورا ملک ویرانہ بنا ہوا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ستھرا فرمان ہے، تمام احادیث کی کتابوں نے نقل کیا، لا تبیعوا الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة الا سواء بسواء یدا بید والفضل ربا۔ سنو، تم گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں،
کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اگر تجارت کے ساتھ یہ معاملات کرنا چاہتے ہو کہ جنس ایک ہے تو یدم بیدن سواء بسواء، دونوں شرطیں لازم ہیں، برابری بھی ضروری ہے، مجلس عقد میں قبضہ بھی ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو سود ہے، والفضل ربا۔ جنس ایک ہو اس میں برابری ضروری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور تو بہت عمدہ ہوتی ہے اور بعض کھجوریں ردی ہوتی ہیں، گھٹیا ہوتی ہیں، تو کیا ان میں بھی برابری ضروری ہے؟ فرمایا جنس ایک ہے، برابری ضروری ہے۔ دیکھو دوستو، جب جنس ایک ہے، جیسے پاکستانی سکے، یہ ایک کرنسی ہے، یہ جنس ایک ہے، اب پاکستانی سکے کی بے پاکستانی سکے کے ساتھ ہو رہی ہے، برابری ضروری ہے۔ بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں اس وقت مشرکین مکہ کے وہ سردار اور وہ فلاں وہ غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ بات یہ ہے دوستو، انہوں نے اعلان لگائے ہوئے تھے کہ ہم سے آ کر قرضہ لو سود کے اوپر، لوگ بخوشی جاتے تھے سود کے اوپر قرضہ لینے کے لیے اور پھر دے نہیں سکتے تھے، پھر اس کے اوپر وہ شرح بڑھاتے رہتے تھے سود کی کہ اب 10%، اب 50%، اب 2 سال ہو گئے تو اتنے، اب اتنے سال ہو گئے نہیں ادا کر سکتے ہو تو آپ غلام بن جاؤ۔ اس وقت بھی اسی طرح سود تھا۔ ہاں ان کے پاس بڑے عمدہ قسم کے قالین بچھی ہوئی، عمدہ قسم کی لائٹیں، کمپیوٹر اور فلان اور ٹائی پتلون، اس طرح کے لوگ نہیں تھے اور یہ دفتر نہیں تھے، یہی پروگرام تھا، یہی طریقہ کار تھا، کوئی اور سود نہیں تھا دوستو۔ جب جنس مخالف جنس کے بے ہو تو پھر تفاضل جائز ہے، کوئی سود نہیں۔ آپ پاکستانی پیسے کی بے ڈالر کے ساتھ کریں، کوئی برابری شرط نہیں ہے، جنس مختلف ہو گئی۔ لیکن جب جنس بدلے میں جنس کے ہے، خواہ ایک طرف سے ردی گندم ہے دوسری طرف سے عمدہ گندم ہے، تو بھی برابری ضروری ہے، ورنہ سود ہو جائے گا۔ اور مجلس عقد میں اس پر تفصیلی بات ہم درس میں بھی کر چکے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر علماء محققین کی کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ دوستو سود ہے، نماز نہ پڑھ کوئی شخص نہیں پڑھ رہا، گنہگار ہے، سزا ہوگی۔ روزہ نہیں رکھا، سزا ہے، گنہگار ہو رہا ہے، فلان کام ارکان اسلام ہے، یہ غلطی ہو رہی، اب توبہ کر رہا ہے، قضا کر لے، معافی مانگ لے کہ اب نمازی بن رہا ہے۔ لیکن سودی لین دین اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، قرآن نے نص قطعی میں یہ اعلان کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ سود ہے، جنس ایک ہے، جب اس کے اوپر سالانہ یوں، ماہانہ یوں، 6 مہینے یوں فکس ترتیب کے اوپر دیا جا رہا ہے تو یہی تو سود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ سود ہمیشہ کے لیے میں نے خارج کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ آئندہ کوئی سودی لین دین بھی کرے تو وہ پوری رقم واپس کرے، سود نہ دے اس کو، اور سودی لین دین کرنے سے بچے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع پر بعد میں بات ہوگی۔ اللہ سمجھ نصیب